بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انسان کو ہمیشہ طاقت کی ضرورت رہی اور طاقت کی ضرورت رہے گی، لیکن اس کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے جو بے ضرر ہوں۔ بے پناہ طاقت کے لیے اللہ جل جلالہ و امن والوں نے مغز بنولا، کپاس کے مغز، کپاس کے بیج، اب القطن، پمبا دانہ، پمبا دانہ فارسی میں کہتے ہیں، حکمہ اور اطبا اب القطن کہتے ہیں۔ عام مشہور چیز ہے، مغز بنولا ہر جگہ پہ ٹنوں کے حساب سے میسر ہے، اس کی بہترین فصل ہوتی ہے، اور اس کا آپ دیکھو گے کہ آج کل بناسپتی گھی بنایا جاتا ہے۔ تو انسان کمزور کیوں ہوتا ہے؟ ہر آدمی طاقت کے لیے، قوت با کے لیے قیمتی سی قیمتی چیزیں استعمال کر رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت تک آپ کے موڑے، کمر، ان کے اندر طاقت نہیں آئے گی، سمجھ لو کہ جسم کے اندر طاقت بالکل نہیں رہے گی۔ مغز بنولے کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہوئی ہے، کمر کا درد ہو، موڑوں کا درد ہو، موڑے ہل گئے ہوں، موڑوں پہ چربی کم ہو گئی ہو، تو آپ صرف دو چیزوں کا استعمال کریں، ایک مغز بنولا اور دوسرا کچے چنے۔ یہ جو کالے چنے بھون کر مارکیٹ میں بک رہے، یہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کچے چنوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ دونوں موڑوں پہ چربی چڑھاتے ہیں، اعصاب کو جو خشکی ہوتی ہے، جو تشنج ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ٹانگوں پہ ٹانگیں چڑھ جاتی ہیں، یہ تشنج ہوتا ہے، اینٹھن۔ اور وہ ہوتا کیوں ہے؟ وہ خشکی کی وجہ سے۔ اور اس تشنج اور اینٹھن کو دور کرنے کے لیے ہم کیمیکل کی بنی ہوئی ادویات کا استعمال کرتے، اور زیادہ خشکی ہو جاتی ہے۔ تو آپ مغز بنولا اور کچے چنوں کا استعمال کرو گے تو دیکھو گے کہ کچھ دنوں کے بعد ہی وہ تشنج ختم ہو گیا۔ اللہ نے اس میں حیاتین، وٹامن، علی بے دال رکھی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ بوڑھے حضرات کو بہت زیادہ پیشاب آتا ہے، خصوصاً سردیوں میں۔ آپ جب مغز بنولا کا استعمال کرو گے کسی بھی شکل میں، سفوف کی شکل میں، پاؤڈر کی شکل میں، اس کی کھیر بنا کے کسی چیز کے اندر شامل کر کے اس کا حلوہ بنا کے، تو پیشاب کی زیادتی جو ہے وہ تھوڑے دنوں میں کنٹرول ہو جائے گی، دائمی قبض ہو جائے۔ اور دائمی قبض کے لیے ہم بے شمار ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جس وقت تک انتڑی کی خشکی ختم نہیں ہوگی، قبض ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی کی وجہ سے صورت انزال ہے، جریان ہے، اختلام ہے، لکوریا ہے، سیلان الرحم ہے، یہ ساری کی ساری دھاتیں خشکی کی وجہ سے خارج ہوتی ہیں۔
تو آپ ابوالقطن مغز بنولا کو ایک بڑا چمچ سے شروع کریں اور اسے ایک شٹانگ تک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کا معدہ کمزور ہے تو وہ اس کے ساتھ چھوٹی الائچی خرد ایک ماشا سے شروع کر کے 3 4 5 ماشا تک استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز ہیں آپ دیکھو گے کہ یہ جو تمام امراض ہیں اس میں فرق پڑ جائے گا۔ آج کل جراثیم، بوتلوں کا استعمال، پیزا، برگر، شوارما، یہ سارے کے سارے چیزوں کے استعمال کی وجہ سے یا وہ ہمارے جراثیم سپرم یہ کم ہو جاتے ہیں۔ ٹوز ہوا، یہ جراثیم سپرم کا کم ہونا، اس کے لیے آپ کچھ مہینے جو ہے وہ صرف مغز بنولا کا استعمال کریں، آپ کے جراثیم کی کمی دور ہو جائے گی۔ دماغی کمزوری کے لیے بھی مغز بنولے کے اندر اللہ نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کا جب دودھ کم ہو جاتا ہے تو عورتوں کا دودھ بڑھانے کے بجائے لوگ جو وہ بچے کا دودھ چھڑوا لیتے ہیں۔ تو آپ کچھ ہفتے مغز بنولا دودھ کے ساتھ عورتوں کو استعمال کروائیں، انشاءاللہ العزیز ہے دودھ کی کمی دور ہو جائے گی۔ اور آپ اندازہ لگائیں، جن اطباء اور محققین نے تحقیق کی ہے کہ اس کے اندر حرارے کیلوریز یہ کتنی زیادہ ہے، یہ گھی سے بھی زیادہ ہے، بکرا، مرغا اور چھترا سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ مغز بنولا کا استعمال کریں چانوں کے ساتھ ہیں، اور اسے جلدی چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ گرمی میں بھی استعمال کریں، سردی میں بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز دماغ سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنی طاقت کی ضرورت ہے اور وہ ساری کی ساری آپ کو میسر آ جائے گی۔ تو آپ حضرات اس زمانے کے اندر اسٹیرائڈ کشتے کیمیکل سے پرہیز رکھیں۔ اگر ضرورت ہے مغز بنولا اور چنوں کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ تو ہمارے جسم کے لیے ہے، لیکن ہمارے جسم کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں کے اندر آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آسمانوں سے اللہ بارش نہیں اتارتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب وہ زمین سے گناہ اوپر بھیجتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ صحت ہو، بارشیں وقت پہ ہوں، تو استغفار کو لازمی پکڑیں، بہت زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر اتنا یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی وجہ سے ہوگا کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، یمددکم باموال وبنین، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا، اللہ تمہیں کھانے اور پینے کے لیے دے گا۔ تو آپ حضرات اس زمانے کے اندر خصوصاً یہ کئی سالی کا طرح کا زمانہ جا رہا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، عوام پریشان ہیں، کہ اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے
استغفار کو ضرور کیا کریں، صبح دوپہر شام، وضو اور بغیر وضو کے۔ انشاءاللہ العزیز صحت بھی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی۔ سمجھ آ جائے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے سبسکرائب بھی کرنا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔